الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل احترام دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو شریعت نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں. اس سے پہلے ایک بات جو ہمارے سماج کے اعتبار سے ہے وہ چھوٹ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ کم علمی کی اور جہالت کی بنیاد پر ہمارے سماج میں یہ چوک ہوتی ہے کہ جب کوئی مرنے لگتا ہے تو غیر محرم بھی دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. کسی عورت کا انتقال ہو رہا ہے، کسی خاتون کا انتقال ہو رہا ہے تو وہ مرد بھی دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں، جن کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح جب کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو رشتے ناتے پڑوس کی ایسی عورتیں آ جاتی ہیں جو نامحرم ہیں. نامحرم شریعت میں اس عورت یا اس مرد کو کہتے ہیں جن کا زندگی میں کسی بھی شکل میں کسی بھی موڑ پر نکاح ہو سکتا ہو، اس کو نامحرم کہتے ہیں. محرم کہتے ہیں جو اس کے اوپر حرام ہو، زندگی میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی. جیسے بھائی بہن کبھی آپس میں شادی نہیں کر سکتے، ماں بیٹا آپس میں شادی نہیں کر سکتے، باپ بیٹی شادی نہیں کر سکتے. اسی طرح بھانجا ہے اور خالہ ہے، آپس میں زندگی میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی. پھوپھی ہے اور بھتیجا ہے، زندگی میں شادی نہیں ہو سکتی. یہ وہ خاص رشتے ہیں جن کو محرم کہتے ہیں. اور بھی کچھ رشتے ہیں زندگی میں کسی بھی شکل میں شادی نہ ہو سکے ان کو کہتے ہیں محرم. اور جن سے شادی ہو سکتی ہو، جیسے ابھی ہمارے بھائی کے گھر میں عورت ہے جو ہماری بھابھی ہے. اب بھابھی ہونے کی حالت میں ہم شادی نہیں کر سکتے، لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو گیا اب شادی کر سکتے ہیں. لہذا بھابھی غیر محرم گنی جائے گی. خالہ ذات بہنیں، چاچا ذات بہنیں، پھوپھی ذات بہنیں، یہ ساری کی ساری غیر محرم ہوتی ہے. لہذا موت کے وقت میں تو کم سے کم ہم شریعت کا پاس و لحاظ رکھیں کہ مرنے والے کے پاس ایسے لوگ نہ آئیں جن کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. دنیا سے جاتے جاتے وقت تو کم سے کم اتنا خیال ہم رکھیں. بہرحال یہ مرتے وقت بھی ہم سے چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے. مرنے کے بعد بھی چہرہ دکھائی کی شکل ایک رواج ہے ہمارے یہاں. چہرہ دیکھ لو، ارے بھائی زندگی میں دیکھ لیتے، مرنے کے بعد دیکھنا کیا مطلب ہے؟ ایک رواج ہمارے یہاں بنا ہوا ہے. خیر بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں رواجوں سے پیچھا چھڑانا ہے، جان چھڑانی ہے، سنت و شریعت پر آنا ہے تاکہ اللہ رسول راضی ہو جائے اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے. تو بہرحال مرنے کے بعد کیا احکام ہیں؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمیں انتقال کی خبر ملے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے.
جیسے جیسے جس کو بھی خبر ملتی چلی جائے وہ انا للہ سب سے پہلے پڑھے. اس کے بعد جو حاضر لوگ ہیں وہاں موجود ہیں ان کے ذمے کچھ کام ہیں. پہلی چیز یہ ہے مرنے والا جب مرتا ہے عمومی طور پر اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے. حدیث شریف میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے اس کی نگاہیں اس کی روح کا تعاقب کرتی ہے. اس کی جو جان فرشتے لے کر جا رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، اس لیے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے. لہذا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ مرنے والے کی آنکھیں آہستہ سے بند کر دی جائے. پہلا کام آنکھوں کو بند کرنا ہے. گزشتہ جمعہ میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا. دونوں میاں بیوی تھے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آقا نے دیکھا کہ ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کر دی. لہذا آنکھیں بند کر دی جائے. اس کے بعد کیا کام ہے؟ اس کے بعد تیسرے نمبر کا کام یہ ہے ایک پاک کپڑا لے لیا جائے، پٹی لے لی جائے، رومال لے لیا جائے. تھوڑی سے کپڑے کو نکالنا ہے، سر کے اوپر گانٹھ باندھ دینی ہے تاکہ میت کا منہ کھل نہ جائے. میت کا منہ کھل نہ جائے اس کے لیے ایک پاک پٹی اس طرح سے باندھ دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دونوں پیروں کو بھی باندھ دینا ہے. عام طور پر جان نکل جاتی ہے تو پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ان پیروں کو سیدھا کرنا ہے، کھڑا رکھنا ہے، پنجوں کی بات ہے، اور ان کو بھی باندھ دیں گے پٹی سے تاکہ میت بالکل سیدھی رہے. یہ پٹی باندھنے کے تعلق سے دوسرا کام ہے. پھر اور کام کیا ہے؟ اور کام یہ ہے اگر اس کے ہاتھ مڑے ہوئے ہیں سیدھے کر لینے ہیں، پیر مڑے ہوئے ہیں سیدھے کر لینے ہیں. مرنے والے کے جسم کے اعضاء کو صحیح اور درست کر لینا ہے. نہلانے میں بھی آسانی، کفنانے میں بھی آسانی، یعنی کفن پہنانے میں بھی آسانی، دفنانے میں بھی آسانی. لہذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بھائی پٹی باندھ دیں گے سر کے اوپر، داڑھی سے نکالیں گے، تھوڑی کے نیچے سے لیں گے، سر کے اوپر گانٹھ لگا دیں گے، دونوں پیروں کو پنجوں کو سیدھا کریں گے، ان کو باندھ دیں گے، ہاتھ پیر بالکل سیدھے کر دیں گے. یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد اور کام کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اور کام یہ کرنا ہے میت کے کپڑے نکال دیے جائے. میت کے کپڑے نکال دیے جائے. ایک بڑی چادر سے میت کو ڈھانک دیا جائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہو گئے، آقا کا وصال ہو گیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتان یا روئی کی بنی ہوئی چادر ڈالی گئی تھی. لہذا یہ کام کرنا ہے. اس میں شریعت کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے جو عقل میں آتی ہے؟ کتابوں میں پڑھنے میں نہیں آیا لیکن عقل میں یہ بات آتی ہے. عام طور پر جب میت کڑک ہو جاتی ہے پھر کپڑے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے تو کپڑوں کو کاٹنا پڑتا ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی چیز ضائع نہ جائے. جب کپڑے کو موت کے وقت میں نکال دیا جائے گا اس وقت بدن گرم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، بنیان بھی آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے، کرتا اور شرٹ بھی نکل سکتا ہے. لہذا کپڑے نکال دیے جائے. ان کپڑوں کے تعلق سے بھی ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں. گھر والے اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، حالانکہ مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے. وہ انشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی رہے گی. تو کپڑے نکال دینے ہیں. ایک بڑی چادر کے اندر میت کو ڈھانپ دینا ہے. ابھی یاسین شریف پڑھی جا رہی تھی، کلمے کی تلقین ہو رہی تھی. اب قرآن شریف پڑھنا بند کر دینا ہے. جیسے ہی روح قبض ہو جائے، بندہ مر جائے، اب قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے. اب رک جاؤ. کب تک؟ جب تک کہ غسل نہ دے دیا جائے. میت کو جب تک غسل نہ دے دیا جائے تب تک قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے. ہاں البتہ اگر دوسرے کمرے میں بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں.
میت والے کمرے میں نہیں پڑھ سکتے، لہذا اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ روح نکل گئی، اب قرآن کریم کی تلاوت بند کر دیں گے جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے۔ اب میت کو ہم نے صحیح کر دیا ہے، ہاتھ پیر صحیح کر دیے، پٹیاں باندھی، اب ایک کام اور رہ گیا۔ وہ کام کیا ہے؟ پیٹ کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دینی ہے، گودڑی وغیرہ رکھ دینی ہے تاکہ میت کا پیٹ پھول نہ جائے، میت کا پیٹ پھول نہ جائے۔ لہذا پیٹ کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دیں گے، گودڑی وغیرہ رکھ دیں گے، یا ایسی شکل کی کوئی بھی چیز ہو پیٹ کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ پیٹ پھولے نہیں۔ اب بیماری کے ایام میں اور بیماری کی حالت میں جس طرح سے سنت طریقے پر میت کو لٹانا ہے کہ پیر قبلہ کی طرف ہو، سر کی جانب تکیہ وغیرہ رکھ دیا جائے، وہ اونچا ہو جائے، مرنے کے بعد بھی میت کو اسی طرح رکھنا ہے، اسی طرح رکھنا ہے۔ ہاں اب ایک کام اور کرنا ہے، موت کے وقت ہم نے اگربتی جلائی، یعنی خوشبو لگانے کا جو بتایا گیا تھا۔ اب جب میت انتقال کر گیا ہے بندہ، اب اس کو جس چارپائی پر لٹائیں گے نا، اس چارپائی کو سب سے پہلے 3 مرتبہ خوشبو کی دھنی دیں گے، لوبان کی دھنی دیں گے، اس کے بعد میت کو اس چارپائی پر لٹائیں گے۔ غسل کے بعد جنازے کو تو دینا ہی دینا ہے۔ جس چارپائی پر ہم میت کو لٹائیں گے، چاہے غسل دیا ہو یا نہ دیا ہو، جس چارپائی پر میت کو رکھنا ہے، اس چارپائی کو، اس پلنگ کو پہلے 3 مرتبہ خوشبو کی دھنی دیں گے، اس کے بعد میت کو اس کے اوپر لٹائیں گے۔ ان باتوں کو دوستو یاد رکھنا ہے، اور جب بھی ہمارے گھر کے اندر ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، وہ تو ہونا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے، گھر والے روتے ہیں، ملک الموت گھر کی دہلیز اور چوکھٹ پکڑ کر کہتے ہیں میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ اپنا دانہ پورا کر چکا تھا، اپنے مقدر کی سانسیں پوری کر چکا تھا، اپنے مقدر کا پانی پورا کر چکا تھا، میں نے اس لیے اس کی جان نکال دی۔ مجھے تو بار بار اس گھر کے اندر آنا ہے، جب تک ایک جان بھی رہے گی مجھے آنا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں تو آنے والی ہے، لہذا سنت و شریعت کے مطابق ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں اور ہم اپنے گھروں کے اندر میت کے ساتھ سنت و شریعت والا معاملہ کریں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اب وہاں پر روح قبض ہو گئی ہے، اب وہاں ناپاک عورتیں نہیں رہے گی۔ جن کو مہینے کا پرابلم ہے، جن کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی حیض اور نفاس والی عورتیں میت کے قریب نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح جس مرد پر غسل واجب ہے وہ بھی وہاں نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ جیسے گزشتہ بتائی تھی جمعہ کے اندر کہ بھائی خوشبو جلانا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کی وجہ کیا ہے کہ پاک فرشتے آتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سلام کیا، اور اس کے بعد آقا سے فرمایا پیارے آقا آج مدینہ میں کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ استبشر بموتہ اہل السماء، کہ جس کی موت پر آسمان کے فرشتے خوشیاں بنا رہے ہیں۔ اوہو اتنا بڑا مہمان آ رہا ہے، آسمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، اللہ کا عرش خوشی میں جھوم رہا ہے۔ پیارے آقا کس کا انتقال ہو گیا؟ میرے آقا کو خیال آیا اوہو میرا سعد، اوہو میرا سعد۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، میرے آقا نے خطبہ چھوڑا، تیزی کے ساتھ چلے، صحابہ کرام بھی آقا کے ساتھ پیچھے پیچھے چلے۔ صحابہ نے آواز دی اللہ کے محبوب تھوڑا سا رحم فرما دیجئے، تھوڑی مہربانی فرما دیجئے، ذرا آہستہ چلیے، ہمارے چپل کے پٹے ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے چپل کے تسمے ٹوٹ رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں میرے جانے سے پہلے فرشتے ساتھ کو غسل نہ دے دے، اس لیے میں تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، میرے آقا
اس طرح سے جا رہے ہیں کہ اپنے کپڑے سمیٹیں، بڑی مشکل سے قدم رکھ کے، جیسے مجمع ہوتا ہے، اب مجمع کے بیچ میں سے اگر آنا ہو تو آدمی کتنا سنبھل کر آتا ہے، آقا اس طرح سے حضرت سعد کا جنازہ جا رکھا تھا، اس کمرے کے اندر جا رہے ہیں، جبکہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پورا کمرہ خالی پڑا ہوا تھا، لیکن اللہ کے محبوب اس طرح سے جا رہے ہیں، اور میرے آقا نے دامن سمیٹا، اپنے چادر مبارک سمیٹی اور اکڑو بیٹھ گئے۔ میرے آقا اکڑو بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا تشریف لائے، جب کمرے سے باہر تشریف لائے، صحابہ فرماتے ہم نے پوچھا پیارے آقا کمرہ خالی تھا پھر بھی آپ اس طرح سے بیٹھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کمرہ خالی نہیں تھا، فرشتوں سے پورا بھرا ہوا تھا، بالکل جگہ نہیں تھی، ایک فرشتے کی نظر مجھ پر پڑ گئی، لہذا اس نے اپنے پر سمیٹ لیے، تھوڑی سی جگہ ہو گئی، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، لہذا ایسے وقت پہ ناپاک مرد ناپاک عورتیں میت کے پاس نہ رہیں تاکہ رحمت کے فرشتے آ سکے۔